علامہ غضنفر حسنین توسوی سے آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس پر معترضین جو ہیں یا معاندین جو ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں کہ جناب یہ صرف تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی۔ تو آپ ماشاءاللہ فاضل ہیں، اس پہ آپ ملکہ رکھتے ہیں، تو آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کی حقیقی روح جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ذرا ناظرین کو اس کی وضاحت ذرا پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا اگر ہم اس کی تاریخی حیثیت بھی دیکھیں اور پھر اس حوالے سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو جن لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ واقعہ کربلا صرف تاریخی ایک واقعہ ہے تو اس تاریخ کو تاریخی واقعہ سمجھ کے پھر وہ اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اس کا اتنا تذکرہ نہیں کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگ واقعہ کربلا محرم کے دنوں میں بھی اس کو صحیح معنوں میں بیان نہیں کرتے۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں پھر قرآن پاک کے ساتھ آقا کے فرامین کا مطالعہ کریں تو واقعہ کربلا کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں خود بیان فرما دیا تھا۔ واقعہ کربلا اگر حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام شہادت تو آپ کی ہوتی ہے سن 61 ہجری میں، اس کے آغاز میں، لیکن امام حسین علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے، آقا کی گود میں کھیلا کرتے تھے، تو میرے آقا نے اس وقت اپنی زبان مبارک سے بتا دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسین یہ کون سی جگہ پہ شہید ہوگا، شہادت کا سال کون سا ہوگا، شہادت کا وقت کون سا ہوگا، شہادت کا دن کون سا ہوگا۔ تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ شہید جب شہید ہو جاتا ہے نا اس کے بعد پتہ چلتا ہے شہادت کا دن کون سا ہے، شہادت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وقت کون سا ہے، شہادت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سن کون سا ہے۔ لیکن یہ آپ کی شہادت کی ایک ایسی انفرادیت ہے کہ آپ ابھی اپنی حیات ظاہری میں ہیں، ابھی بچپن میں ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا کچھ جو 61 ہجری میں ہونا تھا اپنے فرامین میں پہلے بتا دیا۔ اور اس کی طرف اگر ہم حدیث کی طرف چلیں تو صحیح بخاری میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ پھر ان احادیث میں مسند احمد بن حنبل ان کی مختلف احادیث میں تو وہ بھی واقعہ کربلا کے بارے میں بتاتی ہیں۔ پھر جامع ترمذی کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں شہادت کے بعد امام علی مقام کا سر مبارک تشت میں رکھ کے جب ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، یہ بھی صحیح بخاری میں ملتا ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو آگے بیان کرنے والے ہیں۔ تو شہادت سے پہلے، شہادت کے وقت اور شہادت کے بعد یہ سارے کا سارا یہ ساری بات آقا کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہ یہ تاریخ ہے، بھئی تاریخ کی طرف تو ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے بعد میں، لیکن پہلے آقا کی حدیث کو دیکھیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کی شہادت کو اتنا بیان کر دیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ ان کی زبان پہ یہ جملہ عام تھا کہ امام علی مقام فلاں جگہ پہ شہید ہوں گے، فلاں دن ہوگا، فلاں سال ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ سن 61 ہجری کے آغاز سے اکثر یہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور جب ان سے پوچھا کہ آپ کیوں پناہ مانگتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنی طرف سے پناہ نہیں مانگتا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تم سب سن 61 ہجری کے آغاز سے پناہ مانگو۔ اور پھر وہ عمارت الصبیان کے الفاظ ہیں کہ جب نوجوان اوباش قسم کے لوگ جو نا تجربہ کار ہوں گے جب وہ ممبر پہ بیٹھیں گے، مسندوں پہ بیٹھیں گے، اس دور سے بھی پناہ مانگو۔ پر ابو ہریرہ یہ دعا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے باری تعالیٰ اللہم لا تدرکنی کہ باری تعالیٰ مجھے وہ جو سن ہے 61 ہجری کا وہ میری زندگی میں مت لا۔ تو محدثین کہتے ہیں، اس پہ ابن حجر اسقلانی بھی لکھا ہے فتح الباری کے اندر، امام عینی نے بھی لکھا ہے فتح القاری کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فاستجاب اللہ دعا ابو ہریرہ، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اور یہ سن 61 ہجری سے پہلے 59 ہجری میں ایک سال پہلے اس واقعے سے یہ وفات پا گئے۔ تو جب یہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے، حدیث پاک میں یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، مدینہ کی گلیوں میں جب چلتے، بازاروں میں چلتے تو بلند آواز سے یہ پناہ مانگا کرتے تھے کہ
اعوذ باللہ من رأس ستین و امارت الصبیان، کہ الباری تعالیٰ میں تجھ سے سن 61 ہجری کے آغاز اور امارت الصبیان، لونڈوں کی جو حکمرانی ہوگی، اوباش قسم کے جو ہوں گے، جو ناتجربہ کار ہوں گے، تو ان کی جو حکمرانی ہے میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور 61 ہجری کے آغاز سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر حدیث بخاری میں اس میں آگے جو الفاظ ہیں کہ مدینہ کی مسجد نبوی، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں ابو ہریرہ اور ساتھ کچھ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تابعین بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان میں آپ بیٹھے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا سے سنا، میرے آقا نے خود فرمایا تھا ہلاکت امتی علی ید غلمۃ، کہ من قریش، آقا نے فرمایا کہ میری امت کی جو ہلاکت ہے وہ قریش کے جو اوباش ہوں گے، جو ناتجربہ کار جوان ہوں گے، ان کے ہاتھ پہ ہوگی۔ اور پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ان کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتایا، اور حتیٰ کہ ان کے نام بھی بتائے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو وہ نام بتا بھی سکتا ہوں، لیکن میں نہیں بتاتا، کیوں کہ اگر میں نے نام بتا دیے تو قطع ھذا البلعوم، تو یہ میری گردن کاٹ دی جائے گی، کیونکہ جن کے نام میرے آقا نے بتائے تھے یہ حکومت انہیں کی ہے، یہ دور انہیں کا ہے، اگر وہ نام بتا دیے جائیں تو پھر انہوں نے مجھے ہی قتل کر دینا ہے۔ علامہ صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک گٹھڑی تھی دوسری جو انہوں نے نہ کھولی، کہ اگر میں یہ کھول دوں، یہ بتا دوں تو لوگ میرا گلا کاٹ دیں، ابن سعد نے کہا کہ لوگ مجھے پتھر ماریں، تو آپ کی گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسین کی شہادت کی پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی تھی۔ سیدنا علی بھی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے، یا رسول اللہ، آپ کو کسی نے ایذا دی ہے یا کسی نے کوئی ایسی بات کی ہے جس کی وجہ سے آپ رنجیدہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے ناظرین کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ کربلا کی سرزمین جو ہے اس پر تیرا یہ نواسہ، تیرا بیٹا حسین جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو میں وہاں کی مٹی جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ، تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے وہ مٹی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، تو جس وقت میں نے وہ مٹی دیکھی اس مقتل کی، تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔